اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے سے اللہ ملے گا، قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ملے گا، حج کرنے سے اللہ ملے گا۔ اس طرح بہت ساری عبادات کے نتیجے میں ہمیں اللہ ملے گا۔ عبادات کے نتیجے میں آپ کو صرف ثواب ملے گا۔ عبادات کے نتیجے میں صرف آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ ملے، اگر چاہتے ہو کہ آپ اللہ سے ملو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ اللہ کا ایک ربط ہو جائے، ایک تعلق ہو جائے، ایک رشتہ قائم ہو جائے اور آپ اپنے رب کے ساتھ مربوط ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ مربوط ہو جاؤ اور اس کے حبیب کے ساتھ مربوط ہو جاؤ، تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی ملاقات، اپنے آپ کو جاننے، اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے ملنے کا پتہ کہاں رکھا ہے۔ عام طور پہ ہم ہر نیکی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ ملے گا، نیکی سے اللہ راضی ہوگا، نیکی سے ثواب ملے گا، نیکی سے جنتیں ملیں گی۔ تمہاری ایک نیکی کیا کیا تمہیں دلائے گی اور کتنے معیار کی نیکی ہے تمہارے پاس؟ تمہاری نیکی کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تمہارے اندر کی بلائیں تو تمہاری جان نہیں چھوڑ رہی، تمہارے اندر کے معاملات تو تمہاری جان نہیں چھوڑ رہے، غلاظتیں بھی بھری ہوئی ہیں، نفرتیں بھی بھری ہوئی ہیں، عداوتیں بھی بھری ہوئی ہیں، کدورتیں بھی بڑھی ہوئی ہیں اور دوریاں بڑھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو معاشرہ بنایا ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ اس انسانوں کے معاشرے میں ہم انسانوں سے دوریاں بنا کے بیٹھے ہیں، اس انسانوں کے معاشرے میں ہم انسان سے کٹے ہوئے ہیں، اس انسانی معاشرے میں ہم انسان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اس انسانی معاشرے میں ہم انسان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اس انسانی معاشرے میں ہم انسان کے حق کو غصب کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس انسانی معاشرے میں انسانی روایات اور اقدار کی پامالی کا پورا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ملے گا۔ اللہ ایسے تو ملے گا نہیں۔ ہاں، اللہ ملے گا ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ملتا ہے۔ ایک، آپ ذکر کی محفل جمانا شروع کریں، اللہ اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان پاک ہونے لگے گی۔ جب یہ زبان مکمل پاک ہوگی، مغلظات سے بچ جائے گی، جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے آپ کے زبان پہ ذکر کی وجہ سے بری بات نہیں آئے گی، برے الفاظ نہیں آئیں گے، گالم گلوچ نہیں آئے گی، تو ایسی صورت میں آپ کی زبان پاکیزگی کی طرف مائل ہو چکی ہے اور آپ کی زبان اب پاکیزہ ہونے لگی ہے۔ زبان کی پاکی کے بعد آپ کے دل پہ اس ذکر کا نور پڑتا ہے اور پھر دل کو دھوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کی کھڑکی کھلتی ہے، دل میں نور اترتا ہے، پھر یہاں سے بھی اللہ اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، نور کے ساتھ اٹریکٹ ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب سے مل جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ذکر میں بھی نہیں ہیں، ذکر کی محفل ہر بندہ تو نہیں سجا پا رہا اور نہیں سجا پاتا، ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ذکر کی محفل سے اللہ تعالیٰ ہمیں ملے گا اور ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ کے دیدار میں جائیں گے، اللہ کے حبیب سے ہماری ملاقات ہوگی اور اس کے دیدار میں جائیں گے۔ ہم اس ذکر کے معاملات کو نہیں جانتے، اس چیز کا علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو پایا۔ تو دوسرا طریقہ اللہ کو پانے کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں تحلیل ہو جاؤ، اللہ کے بندوں میں تحلیل ہو جاؤ۔ حضرت غوث پاک سرکار نے اپنے
شاگردوں سے اور اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو جب احرام پہنایا اور ان کو اپنا خلیفہ کیا، تو ہمارے ہاں اصل میں خلافت کسی مسند کا نام نہیں ہے۔ خلافت دراصل نام ہے اجازت کا، کہ اب انہیں اجازت مل گئی ہے کہ آپ میرے حصے کا کام کرو۔ کام کی خلافت، خدمت کی خلافت ان کے ذمہ جب لگ گئی، لوگوں کو اللہ سے ملانے کی خدمت کا جب معاملہ ان کے اوپر آیا، تو انہوں نے سب کو ایک ہی نصیحت کی کہ بلا کسی مذہب اور مسلک کے، بلا کسی رنگ اور نسل کے، بلا کسی قوم اور برادری کے، ہر فرق سے بالا تر ہو کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں میں جاؤ اور اللہ کے بندوں کو اپنے رب تک پہنچانے کا اہتمام کرو۔ دنیا کے بھٹکتے ہوئے، دنیا سے ان کو دور کر کے ان کو اللہ کی طرف راغب کرو، اللہ کے ساتھ ملاؤ۔ جب بندہ اپنے رب سے مل جاتا ہے تو دنیا اس کے اندر سے دور ہو جاتی ہے۔ تو وارث پاک سرکار نے بھی اجازت فرمائی، تعلیم کی کہ بندے کو بندوں میں جاؤ اور بندے کو بندے سے رب سے ملانے کا اہتمام کرو۔ اب اہتمام کیسا؟ ایک تو پھر وہی ذکر والا اہتمام ہے، دوسرا اہتمام یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت میں یوں لگ جاؤ کہ لوگ آپ کے فعل کو دیکھ کے آپ کے طریقے پہ آ جائیں اور بندوں کی خدمت میں لگ جائیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی بیمار کی عیادت داری کرو، اس کی جناب کوئی کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرو۔ جو جو لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، لوگوں کی تکلیفیں ہیں، وہ دور کرنے میں لگ جاؤ، لوگوں کے لیے آسانیوں کا اہتمام کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ اپنا معاملہ درست کر لو، آپ کو اللہ مل جائے گا۔ اللہ اور کہیں نہیں ملے گا، اپنے بندے میں ہی ملے گا۔ بندوں کے ساتھ معاملات ہمارے جب تک درست نہیں ہوں گے، ہم اللہ کو نہیں پا سکتے۔ لہذا بندوں کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے۔ آج کل غربت بڑی عروج پہ ہے، بھوک ہے، بدحالی ہے، سیلاب ہیں، مختلف قسم کے مطلب مسئلے اور پریشانیاں اور ایمرجنسی ہمارے اوپر آتی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے وہ صاحب ثروت لوگ جو سجدوں سے، نمازوں سے، ذکر سے رب تک نہیں پہنچے ہیں، تو وہ بندوں کے توسط سے رب تک پہنچے، رب کو پا لیں گے اگر وہ بندوں کی خدمت میں لگ جائیں گے، بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں گے، ان کے لیے آسانیوں کا اہتمام کریں گے اور ان کی مجبوریوں اور بدحالیوں کو کسی بہتر زندگی کی طرف موڑنے میں ان کی معاونت اور مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے یہ دو ہی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ملے گا تو ایک ذکر میں ملے گا، دوسرا بندے میں ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کہیں نہیں ملے گا۔ عبادتوں سے ثواب ملے گا، اللہ نہیں ملے گا۔